السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرات، علماء کرام، محترم سامعین، خواتین ملت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس ذات باری تعالی نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا، اور پھر اس کے بعد اس اجلاس کے منتظمین، الفلاح کانفرنس کمیٹی، جس کا مختصر تعارف ابھی ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اس کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہیں، جن کی محنتوں، جن کی کوششوں اور جن کی کاوشوں سے آج کا یہ دینی پروگرام منعقد ہوا۔ حضرات، مجھے پیام انسانیت عنوان کے تحت آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسلام انسانیت کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے، اسلام نے انسان کو کس حیثیت میں پیش کیا ہے، اور اسلام نے انسانیت کو کیا پیغام دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت ضروری اور مختصر گفتگو اس اجلاس کے انعقاد سے متعلق اور اس کے پس منظر سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس پروگرام کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایک بار اس کی تاریخ آگے بڑھائی گئی،
اس بیچ میں ملک کے حالات میں بعض ایسی چیزیں پیدا ہوئی جن کی وجہ سے اس اجلاس کے تعلق سے بعض غلط فہمیاں پھیلانے اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اس پروگرام کا انتظام و انصرام، اس پروگرام کا انعقاد ایک ایسی کمیٹی کر رہی ہے جو آج سے چند مہینے پہلے اس وقت وجود میں آئی۔ وہ کمیٹی جب اس ملک میں وقف یا اوقاف سے متعلق کوئی بحث باضابطہ نہیں چھڑی تھی، اور اسی وقت ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں پہ پیام انسانیت کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ اسی درمیان یہ وقف کا موضوع ہمارے درمیان آیا۔ میں اس موضوع پہ کوئی سیاسی یا کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ معاملہ ابھی عدالت کے اندر زیر بحث بھی ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بیشتر یا تمام جو علماء ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں، ان سب کا، خاص طور پہ وہ ہمارے وہ سامعین جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ موقف بہت واضح اور بہت صاف ہے کہ وقف کا موضوع یہ ہمارے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، یہ کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے اور ہمارے مذہب سے ہے، اور ہم اسی ناحیے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا تدخل یا کسی طرح کا انٹرفیئر، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اسی چیز کو ہماری تمام جمعیتوں نے، تمام بیشتر علماء نے اور تمام مسلمانوں نے اس ملک کے اندر بڑی شدت کے ساتھ رکھا ہے۔ اور آج اس اسٹیج سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس موقف میں کوئی ایک ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حضرات، کچھ لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں اس پروگرام میں، اور خاص طور پہ علماء کرام، ان کے بارے میں کہ ان کو بہکایا گیا، ان کو بھڑکایا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم لوگ یا یہاں پہ موجود جو علماء کرام ہیں، کیا یہ ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کو کوئی بھی آدمی بہکا سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ مذہبی معاملے میں یا دین کے معاملے میں کیا ان کو ان کے موقف سے کوئی شخص ہٹا سکتا ہے؟ اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور میں اس مناسبت سے، کیونکہ اسٹیج پہ بعض ذمہ داران حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت ہی حساس موضوع کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور اس کا تعلق میرے بھائیوں
وقف سے ہے۔ آج بہت ساری تنظیمیں، مسلم تنظیمیں اوقاف کے سلسلے میں جو کوششیں کر رہی ہیں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، وہ سب قابل قدر ہیں، اور ہمیں اس بارے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور اخلاص اور ایمانداری کی بنیاد پہ جو محنتیں کی جا رہی ہیں اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس ملک کے قانون پہ پورا اعتماد اور بھروسہ بھی ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وقف کا جو موضوع ہے، معاملہ ہے، کیا یہ مسلمانوں کے لیے اس کا ایک پہلو ہمیشہ جو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے اور اس پہ عام طور پہ گفتگو نہیں کی جاتی کہ ہمارے درمیان، خود مسلمانوں کے درمیان آج بھی ایسے لوگ اور ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی اوقاف اور ان کی مسجدوں اور ان کی زمینوں پہ زبردستی اور ظالمانہ قبضہ کرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد لاکھ کوششوں، عدالتی کارروائیوں کے باوجود اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں صاف طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے سیتامڑھی شہر بہت دور نہیں ہے۔ سیتامڑھی شہر کی محسول چوک پہ ایک جامع مسجد ہے جو جامع مسجد محسول چوک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد 1926 میں وقف کی زمین پہ تعمیر کی گئی تھی۔ اس کا واقف، اس زمین کو وقف کرنے والا انسان دربھنگہ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی کوششوں سے وہ زمین مسجد کے لیے وقف کی گئی، مسجد بنائی گئی، اور پورے 120 سال سے وہ مسجد نماز کے لیے، جماعت کے لیے، مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس تھی۔ پچھلے 4-5 سال پہلے مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور دوسرے مسلمان کی جماعت کی اس مسجد پہ جا کر کے زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ اوقاف کی بات کرنے والے اور اوقاف کے لیے اتنے بڑے بڑے احتجاجات کرنے والے ان لوگوں سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وقف کا معاملہ صرف حکومتی معاملہ ہے یا حکومت کی طرف سے جو زیادتیاں اس سلسلے میں کی گئی ہیں، بلا شبہ وہ زیادتیاں ہیں اور ان کی مخالفت ہونی چاہیے، لیکن ہمارے آپسی جو معاملات ہیں وقف کے سلسلے میں، کیا اس کو مسلمانوں نے یا کچھ لوگوں نے اس بات کے لیے جواز فراہم کر دیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضہ کر لیں؟ وقف کی زمین اگر ایک گروہ، ایک جماعت کے پاس ہے تو ہم جا کر کے جبراً اس پہ قابض ہو جائیں؟ میرے بھائیوں، میں ذاتی طور پہ اس مسجد کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کچھ لوگوں نے ظلماً اور طاقت کے بل بوتے پہ اس مسجد پہ دن دہاڑے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مسجد کی کمیٹی کے لوگوں نے اور بعض دوسرے افراد نے، میں ایک فرد کی حیثیت سے اس وفد میں شریک تھا، اس وفد نے پٹنہ جا کر کے
امارت شریعہ کے ذمہ داران سے ملاقات کی، گفتگو کی اور ان سے درخواست کی کہ حضرت یہ معاملہ سیتامڑھی میں سول چوک کا ہے، برسوں سے 100 سال سے مسجد ایک جماعت کے پاس ہے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس مجلس میں جو ذمہ داران موجود تھے انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ہمارے اختیارات سے وہ لوگ باہر ہیں، وہ لوگ سارے لوگ ہماری بات نہیں مانتے، اور آسانی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ مثال اس لیے دی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے آج جس طریقے سے اس مسئلے کو پیش کیا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود آپس کے اندر اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور اس طرح کے جو حادثات بار بار پیش آ رہے ہیں اس ملک کے اندر، اوقاف کی زمین پہ مسلمانوں کا قبضہ کر لینا، اس کو بھی پیش نظر رکھیں اور رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ دو باتیں مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی۔ اب اس کے بعد میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس پیام انسانیت کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پیام انسانیت، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسانیت یہ کیا چیز ہے، انسانیت کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ حضرات، لفظ انسانیت یہ عربی کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ یہ لفظ بنیادی طور پہ انس سے بنایا گیا ہے، اور عربی کے اندر یہ لفظ جب فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے گہرا تعلق، آپسی الفت اور محبت، اور اسی سے یہ لفظ انسانیت بنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ انسانیت بذات خود اس بات کی شہادت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ بحیثیت انسان اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں وہ ایک دوسرے سے فطری طور پہ اور طبعی طور پہ محبت الفت کا تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی ناحیے سے انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ حضرات گرامی، اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان میں یہ انسان اور یہ انسانیت یہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے جو شرف بخشا، جو عزت بخشی، جو مقام بخشا، اللہ نے اپنی کسی دوسری مخلوق کو یہ مقام عطا نہیں کیا۔ آپ انسانیت کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام دوسری مخلوقات کو اللہ نے اپنے آرڈر کے ذریعے، لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا۔ یہ زمین، یہ آسمان اور دوسری بڑی بڑی مخلوقات، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آرڈر کیا اپنی زبان سے اور یہ مخلوقات وجود میں آ گئی۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے مختلف حصوں سے مٹیاں منگوائی، کئی طرح کی خصوصیت رکھنے والی مٹیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک پتلے کی شکل دی، ایک انسان کی شکل دی، اور یہ کام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انجام دیا۔ اور جب وہ پتلا انسانی شکل میں تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو اس پتلے کے اندر، اس انسان کے اندر پھونک دیا، ڈال دیا۔ یہ جو روح ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسی لیے اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ اس روح کا تعلق ذات الہی سے ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، اور اسی لیے انسان کی روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی موت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کی موت ہوتی ہے، اعضاء اور جوارح کی موت ہوتی ہے۔ انسان کی موت کے وقت اس کی جو روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ڈالا ہوا ہے، وہ روح اس کے جسم سے نکل کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی موت باعتبار روح کے، بحیثیت روح کے کبھی نہیں ہوتی۔ حالات بدلتے ہیں، احوال بدلتے ہیں، اور اخیر میں اس کے لیے جو جسم اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کرے گا، اس کی تفصیلات حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے کس طریقے سے اہتمام کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو اس کے اندر ڈالا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں، قرآن کی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے اہتمام سے، اپنی توجہ سے پیدا کرنے کے بعد دوسرا جو اعزاز بخشا، دوسری جو تعظیم کی انسانیت کی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اور اس دنیا کے اندر بس رہنے والی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم فرشتے کے نام سے جانتے ہیں، جو مختلف شکلوں میں اور مختلف اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ نورانی مخلوق، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس مخلوق کو، اس انسان کو سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے لیے اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑی کمال کی بات، اس سے بڑی شرافت اور اس سے بڑی عزت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق سے سجدہ کرایا، جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کے اندر لگی رہتی ہے، جو نورانی مخلوق ہے، جس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان مسجود الملائکہ ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اسلام، مذہب اسلام بحیثیت انسان کے، انسان کو جو کمال عطا کیا، جو عزت عطا کی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ان تمام، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو آزادی بھی عطا فرمائی۔ آزادی کا مطلب ہے، حریت کا مطلب ہے صرف یہ نہیں کہ غلامی سے آزادی یا کہ دوسرے قیود اور حدود سے آزادی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام نے انسانوں کو مذہبی آزادی عطا کی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ
یہ اعلان کیا، اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی پاک، آپ اپنے رب کی طرف سے جس دین کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ دین بلا شبہ اس کائنات کا سب سے سچا دین ہے، سب سے سچا مذہب ہے، لیکن آپ یہ اعلان بھی کر دیجئے اس کے ساتھ کہ اس دین کو قبول کرنے کے لیے کائنات کے تمام انسانوں کو پوری آزادی حاصل ہے۔ جو چاہے اس دین کو قبول کرے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے اس کو نہ مانے، اس میں کسی طرح کا کوئی جبر، کوئی اکراہ اور کوئی پابندی اسلام نے انسانیت کے لیے نہیں رکھی۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر کوئی اجبار، کوئی زبردستی، کوئی پریشر اسلام نے کسی بھی انسان پہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو اس مذہب کو اختیار کرنا ہے یا مذہب اسلام کو آپ کو ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس ملک کے اندر اور دنیا کے مختلف خطوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو طاقت کے بل بوتے پہ، جو تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا، اور اس ملک کے اندر خاص طور پہ جو مسلمان آئے، مسلمانوں نے جو حکومت کی، انہوں نے اپنے طاقت سے، اپنی طاقت اور قوت سے اور اپنی تلوار سے یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا یہ سدھانت ہے، اسلام کا یہ اعلان ہے، اور کوئی بھی اگر اسلام کو ماننے والا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کائنات کے اندر رہنے والا کوئی بھی انسان اس کو اسلام کے قبول کرنے کے اوپر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مکمل آزادی دی ہے کہ آپ جس دھرم کو چاہیں، جس مذہب کو چاہیں، جس عقیدے کو چاہیں اختیار کریں، اور کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کے بعد انسان کی انسانیت، اس کی تکریم اور اس کے شرف و مرتبہ میں، اس کے مقام اور اس کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں، دوسرے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت بحیثیت انسان کے اسلام نے جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے، ایک انسانی ناطے سے وہ شرف یا مرتبہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو مانتے ہیں، دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کے بھگوان ہیں، جو ان کے ایشور ہیں، جن کے اندر ان کی آستھا ہے، تم ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے بارے میں اپشبد کا استعمال نہ کرو۔ یہ اسلام نے صاف طور پہ قرآن مجید کے اندر منع کیا کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں، ان کے معبودوں کے بارے میں، یا ان کی جو آستھائیں ہیں ان کے سلسلے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اور اس کی علت یہ بتائی کہ اگر اے مسلمانوں تم نے ایسا کیا، دوسرے مذہب کے ماننے والے کے معبودوں کو، ان کے بھگوانوں کو یا ان کی آستھاؤں کو اگر تم نے ٹھیس پہنچایا، تو نتیجے کے طور پہ وہ بھی تمہارے اللہ کو، تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے، تمہارے پروفٹ پہ اوپر اعتراض کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نے پیغام دیا کائنات کے لوگوں کو۔ آپ یہ کہتے ہو کہ مسلمان یا اسلام زبردستی
پھیلایا جاتا ہے یا یہ ایسا مذہب ہے جس کو طاقت کے بلبوتے پہ پھیلایا گیا ہے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مذہبی آزادی اسلام دیتا ہے بلکہ دوسرے معبودوں کو برا بھلا کہنے اور ان کے بارے میں کسی بھی طرف کا کوئی تبصرہ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں ہمارے سامنے پیش کی انسانیت کے لیے اور خاص طور پہ غیر مسلموں کے لیے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مدینے کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بیچ میں ایک جنازہ وہاں سے گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں تھا، وہ جنازہ ایک غیر مسلم کا تھا، ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ وہ جنازہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ اس جنازے کے احترام میں، اس مرے ہوئے غیر مسلم انسان کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ یہ انسان کا جنازہ ہے، یہ کسی مذہب کے ماننے یا نہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، انسان کا جنازہ ہے۔ اور بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا، اس کا احترام، اس کی تکریم نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اسلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، جب ایک مسلمان مرتا ہے اور اس کے جنازے کی تیاری کی جاتی ہے تو جس طریقے سے زندگی میں زندہ آدمی کو جتنا احترام دیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ احترام مرنے کے بعد اس مردے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے غسل دیا جائے اور صاف کیا جائے، اس کو وضو کرایا جائے، اور اگر عورت ہے تو اس کی چوٹی، جیسے وہ اپنی زندگی میں چوٹی بناتی تھی، وہ چوٹی بنا کر کے اس کے پشت پہ ڈالی جائے اور اس کو خوشبوؤں میں بسایا جائے، اس کو صاف شفاف کپڑے کے اندر اس کو لپیٹا جائے، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے تو احترام کے ساتھ اس میں کوئی حرکت نہ ہو، کوئی جلد بازی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک انسانیت کی لاش ہے، ایک انسان کی حیثیت سے اسلام نے میرے بھائیوں انسانیت کا احترام، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس مذہب نے انسانیت کا احترام کرنے کی تعلیم دی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ آج بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو جاننے کے لیے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کا مطالعہ نہ کریں۔ میں گزارش کروں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے خاص طور پہ کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، مسلمان آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ کسی مسلمان کو دیکھ کر کے مذہب اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اسلام کو جاننا ہے تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ہندی ترجمے ہیں، انگریزی ترجمے ہیں، ایک بار آپ کشف کریں۔ اور آپ یہاں ایک ادارہ ہے آپ کے بغل میں، جامعہ امام ابن تیمیہ، آپ وہاں تشریف لائیں اور قرآن مجید کا ہندی ترجمہ یا انگریزی ترجمہ آپ لے کر کے جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں۔ اسلام آپ کو وہاں ملے گا، اسلام کی تعلیمات آپ کو وہاں ملیں گی، اور تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب اسلام انسانیت کے لیے کیا پیغام دیتا ہے اور انسانیت کا کتنا احترام کرتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی خدمت اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔